بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 سے شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، یا تتخذوا، یہ واو الف کو کیا ہے، آپ نے کھینچنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کریں گے تتخذوا تو پھر انت بن جائے گا۔ لا تتخذوا، یا حرف ندا، ایھا الذین، اے وہ لوگو جو، الذین اسم موصول، آمنو فعل ماضی، جو ایمان لائے ہو۔ لا کو آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، نون تھا ڈراپ ہو گیا، لائے نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ اتخذ یتخذو، کسی کو بنانا، اور باب افتعال میں سے، سو نون ڈراپ، انتم اس کا فاعل، لا تتخذو، تم مت بناؤ یا مت پکڑو، بطانتن حالت نصب مفعول تتخذو، بطانتن کا مطلب ہوتا ہے رازدان۔ ایسا دوست، کسی کو ایسا دوست بنا لینا جو بہت اچھا ہو کہ آپ کے تمام راز، آپ اس کو اپنے راز بھی بتایا کریں۔ یعنی دوست کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہر آدمی کو دوست نہیں، آپ یعنی دوست تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن ہے کہ ہر دوست ایسا نہیں ہوتا جس سے آپ اپنی پرسنل معلومات بھی شیئر کریں جو بہت گہری ہیں، اور ایسی معلومات جو آپ کو کہیں سے ہرٹ کر سکیں۔ یعنی کچھ معلومات کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہر دوست کو ہم کچھ نہ کچھ تو بتاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو سب کچھ بتاتے ہیں یا بہت گہری باتیں۔ سو بطانتن ہوتا ہے ایسا دوست جو رازدان ہو، تو یہاں پہ سمپلی کر لیں رازدان۔ لا تتخذوا بطانتن، مت بناؤ رازدان، من حرف جر، دونکم، کم انتم، دون حرف جر یعنی سوا، من دونکم تم سب میں سے، سوائے یعنی سوائے تم سب میں سے، یعنی کسی اور کو اپنا رازدان نہ بناؤ سوائے، یعنی مطلب کیا ہوا، آمنو سے خطاب ہے، اے ایمان والو، بس ایمان والوں کو ہی رازدان بناؤ، دوسروں کو، یہ کفار کو اور منافقین کو مت بناؤ۔ یہ وہ آیات ہے جہاں سے علماء اخذ کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو کوئی ایسا عہدہ دینا، اس کو ایسی پوزیشن دینا جہاں سے وہ آپ کے اندرونی معلومات کو جان سکے اور اس کی بنیاد پہ آپ کو ہرٹ کر سکے۔ یعنی آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں تجوید پہ ماہر ہوں تو بالکل نہیں، بنیادی باتیں پتہ ہیں۔ حمزہ، لو، لام، واو، باب نون، الا یعلو، اس کا مطلب ہوتا ہے لا یعلونکم خبالا، لا نفی کا ہے، خبالن، خبالن کا مطلب ہوتا ہے خرابی، کیا جی، خرابی۔ ابھی میننگ میرے ذہن میں سے نکل گیا، نہیں پیچھے میننگ ہے خاص، یعلونا، کوتاہی کرنا، کیا ہے جی، کوتاہی کرنا، ہاں جی، کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اچھا، الا یعلو، سو یعلونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یعلونا، ہم اس کا فاعل، لا یعلونا
وہ نہیں اٹھا رکھیں گے کوئی کسر، وہ کوتاہی نہیں کریں گے. کم مفعول انتم، تم سب میں وہ کوتاہی نہیں کریں گے. کس بات کی؟ یہ مفعول ثانی کے حال کی کیا کنڈیشن ہے؟ خرابی کی. وہ تم میں خرابی پیدا کرنے کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، پورا زور لگا دیں گے. دیکھیں آیتوں کا ربط ہے کہ ایک تو ان کو ایسا رازدان نہ بناؤ، پھر کیا ہے وہ تم میں خرابی کرنے کی کسر نہیں چھوڑیں گے. جہاں ان کو ملا نا داؤ وہ لگا دیں گے. کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں ہی نہیں. آگے کیا ہے جی؟ لا یعلونکم خبالا، وہ ہرگز وہ کوئی کوتاہی نہیں چھوڑیں گے تمہیں خراب کرنے میں. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، ودو ما انتم، ودو ما انتم. ودا یہ ودو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، پسند کرنا. ودو فعل ماضی، انہوں نے پسند کیا، فعل ماضی ہو گیا. ودو ان کا چاہنا، انہوں نے چاہا. وہ ما انتم ما انتم، ما کا علماء نے لکھا ہے یہ مصدریہ ہے، یعنی یہ انتم چونکہ فعل ماضی میں آ رہا ہے یہ اس کے مصدر کے میننگ میں استعمال کیا جائے گا. عین نون تا مادہ ہے اور یہ باب آتا ہے اس کا انتم سین سامیہ سے، باب سامیہ سے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، شدید تکلیف. یعنی ایک ہوتا ہے عزا، وہ بھی تکلیف ہے. انتن کا مطلب ہوتا ہے وہ تکلیف جو بہت شدید ہو. ہاں جی، تو علماء نے اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ چاہتے ہیں تمہیں شدید تکلیف پہنچانا، وہ چاہتے ہیں تمہیں شدید تکلیف پہنچانا. آگے کیا جی؟ قد بدت البغضاء من افواہہم. ہاں جی، با دال حمزہ مادہ، باب نون. بدأ یبدأ، بدأ یبدأ، یبدأ نہیں. دیکھیں بدأ یبدأ کا مطلب ہوگا ابتدا کرنا، اور بدأ یبدو کا مطلب ہوگا ظاہر ہو جانا. کیا مطلب ہوگا جی؟ ٹو اپیئر، ظاہر ہو جانا. سو بدت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، وہ ظاہر ہو گئی، یہ زیر ملانے کے لیے دی گئی ہے. بغضاء، بغض کی جمع بغضاء، اس کا مطلب ہے دشمنی، عداوت، بغض، اور یہ حالت رفع میں ہے تو یہ اس کا فاعل ہے. بدت البغضاء، کیا ہوا؟ دشمنی قد ہو چکی ہے، ماضی قریب میں. قد بدت البغضاء، دشمنی واضح ہو چکی. کہاں سے؟ من حرف جر، فمن کی جمع افواہن. کیا ہے جی؟ کیا مطلب؟ منہ، مرکب اضافی، جر چلا گیا من کی وجہ سے. ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. آگے کیا ہے جی؟ وما تخفی صدورہم اکبر، بس یہاں تک. اکبر، اخفا یخفی چھپانا، باب فعل جی. افواہن، ہاں جی ایسے ہی ہے، افواہن یہاں پہ افواہن. ہاں جی، نہیں میم نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہے. تخفی، اخفا یخفی چھپانا. تخفی فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس وہ مؤنث چھپاتی ہے، چھپائے گی. صدور، صدر کی جمع سینہ. سو یہ فاعل ہو گیا، اس لیے یہ مؤنث ہے، کوئی غیر عاقل کی جمع ہے. تخفی صدورہم، ان کے سینوں، ان کے سینے چھپاتے ہیں یا چھپائیں گے. اچھا، ما تخفی صدورہم، جو ان کے سینوں میں چھپا ہے
اکبرو کیا ہے جی؟ بہت بڑا ہے. یعنی کچھ چیزیں تو ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتی ہیں, کچھ جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں نا وہ اس سے بھی بڑی ہیں, وہ ظاہر نہیں ہو پاتی. آگے کیا ہے جی؟ قد بینا لکم آیاتی ان کنتم تعقلون. کیا مطلب ہوا جی؟ قد ماضی قریب تاکید کر چکے ہیں, بینا بینا یبین باب تفعیل, بینا فعل ماضی, نحن فاعل, ہم واضح کر چکے ہیں, لکم متعلق فعل تم سب کے لیے, آیاتی یہ منصوب حالت میں ہے, آیات نشانیاں, ان شرط, کنتم انتم اس کا اسم, تعقلون عقل یعقل عقل کرنا, تعقلون انتم فعل مضارع, کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو, اگر تم عقل والے ہو تو تمہارے لیے نشانیاں ہم واضح کر چکے ہیں. آگے مکمل ہو گئی. ٹائم کیا ہوا شاید بھائی اس پہ؟ 20:50. چلو ٹھیک ہے. ہاں جی کیا آگے جی؟ ہاں انتم اولائی کیا جی؟ تحبون ہم ولا یحبون کم, یہاں تک. ہاں کیا ہے جی؟ حرف تنبیہ, آپ کو یہ پہلے آیا تھا. ہاں انتم, تم وہی ہو نا, تم وہ ہو. ہاں اولائی, ہاں جی سن لو, یہ کیا ہے؟ تنبیہ, یعنی جسے کہتے ہیں اٹینشن. ہاں انتم سن لو تم, اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. کیا مطلب ہے جی؟ تحبون فعل, وعلیکم السلام, احب یحب محبت کرنا, تحبون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ, انتم اس کا فاعل. تحبون تم محبت کرتے ہو, مفعول ان سے. غور سنو, یعنی سنو تم, اولائی, اولائی کون ہے؟ کیا ترجمہ لکھا ہے شاید بھائی؟ ہاں جی تو دیکھیں اولائی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی نہیں, یہ اولائی ہے کیا؟ اشارہ ہے اولائی کا, کاف ڈراپ ہوا ہے, وہ سب. ہاں انتم, غور سے سنو تم, اولائی یا اولائی کا وہ لوگ, تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو, ولا یحبونکم لا نفی کا, یحبون فعل مضارع جمع مذکر غائب, کم مفعول, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. بالکتابی کلہ, کیا مطلب ہوا جی؟ وہ تؤمنون اور ایمان رکھنا, آمن یؤمن, تؤمنون انتم فاعل, تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو, بالکتابی کتاب پر, کلہ تمام آسمانی کتابیں, کتابی کلہ. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, اس پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو, لیکن یہ بات ان کی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ترجمے میں یہی تھا کہ پوری کتابوں پر, لیکن یہ جو ہی جا رہا ہے نا, یہ جا رہا ہے کتاب کی طرف. ہاں یہ بات البتہ ہے, یہ بات البتہ ہے کہ جزاک اللہ خیر, چونکہ ہم جب اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں
تو ساریوں پہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہے کہ ان سب پہ ایمان لاؤ. تو ہم ساری کتابوں پر، تو تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو. آگے کیا جی؟ وہ منافقین کو تھا. ہاں جی، وہ منافقین کو تھا کہ تم بعض تو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے. بلکہ اہل کتاب سے تھا کہ وہ جو ان کے فائدے کی تھی تو وہ یہاں تو ہم سے خطاب ہو رہا ہے. یہ خطاب مومنین سے ہے کیونکہ بات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ. اچھا یہاں پہ یاد رہے یہ سارے جو ہے نا اشارے، یہ منافقین کی طرف ہے، کافرین کی طرف نہیں ہے. کن کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف. ہاں جی کیا جی؟ منافق تو پھر درک الاسفل. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اذا جب، ظرف، لقی یلقا ملنا، لقو فعل ماضی، وہ سب. اب دیکھیں لقوکم، کم انتم مفعول، وہ تم سب سے ملے. اذا کی وجہ سے ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ تم سب سے ملتے ہیں کیا کہتے ہیں جی؟ قالو فعل ماضی، کہتے ہیں آمنا. آمنا سے نحنو فعل ماضی، آمنا ہم ایمان لائے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَةَ مِنَ الْغَيْظِ. ایک منٹ، انامل، ٹھیک ہے جی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. آگے ہے خلو، باب نون سے آتا ہے، خا لام واو باب نون پہ، خلا یخلو. خلو کا مطلب تنہا ہونا. وَإِذَا خلو، جب وہ الگ ہوتے ہیں، ہم فائل، ادو عین ضاد، ضاد مادہ، باب سین سے، سمیع یسمع سے، اد یعدو، اس کا مطلب ہوتا ہے عدن، نوچنا، کاٹ کھانا. ادو فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم فاعل، وہ کاٹ کھاتے ہیں اناملہ. انملتن کی جمع اناملہ، اناملو. یہ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک نے کہا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، پور کہتے ہیں، ہاں جی انگلیوں کو پور. کچھ نے کہا کہ انگلیوں کی سائڈیں، ایسے انگلیوں کی سائڈز. تو اس لیے اس کا ترجمہ یا انگلیاں کر دیا جاتا ہے یا انگلیوں کے پور کر دیا جاتا ہے. اور غیظن غصہ، من الغیظ حرف جر، غصے سے. علیکم تم سب پر. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ الگ ہوتے ہیں، عدو کاٹ کھاتے ہیں، علیکم تم سب پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے. ہاں جی غیظ بغضب سے، یعنی جب وہ ان سے مل کے آتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ کیوں ہوتا ہے آگے ایسا، وہ آگے آیت میں آ جائے گا. آگے کیا جی؟ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. قل موتوا بغیظکم. اس کا پنجابی میں ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ جا مر جا، دفع ہو غصے، حسد میں مر جاؤ، دفع ہو جاؤ تم. قل انت فاعل، یہ وہی ہے نا، وہی طرز کتابت ہے. قل انت فاعل، امر کا صیغہ. موتو ماتا یموتو، تموتون سے انتم امر کا صیغہ. موتو تم سب مر جاؤ. کس کے سبب؟ با حرف سبب، غیظکم، یہ اپنے غصے کے سبب مر جاؤ تم، تمہاری حالت ہی یہ ہے. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے، وہ پہلے ڈیفرنٹ طرح سے آیا ہے کہ اگر ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اور جب الگ جاتے ہیں تو اپنے شیاطین سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں. آگے کہہ رہے اللہ مبتدا، علیم خبر، اللہ خوب جاننے والا ہے کس کو. یہ تھا صدر کی جمع صدور، سینے نہیں، تمہارا سینہ نہیں، یہ ہے ذو صدری، سینے والی. اور ذات یہ مؤنث کا آیا ہے غیر عاقل کی وجہ سے، ذات الصدور، سینے والی.
سینے والی باتیں ہیں، اور جس کو اللہ جانتا ہے وہ با سے آیا کرتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے والی خوب جانتا ہے۔ اب اس کا جو تشریحی ترجمہ ہے کہ سینوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کو خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو۔ اگلی آیت ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے، وہ اس سے بے شک جڑی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا آج اب آپ کے ساتھ ہی کچھ آپ کے لیے کھانے کو لے کر آئے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تفسیر بھی اس کی مختصر سی ہے۔ مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدار بنانے کی ممانعت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ وہ منافقوں کو رازدار نہ بنائیں اور انہیں اپنے بھیدوں سے آگاہ نہ کریں، انہیں وہ باتیں نہ بتائیں جو انہیں اپنے دشمن سے چھپا رکھی ہوں، کیونکہ منافقوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، یعنی وہ مسلمانوں کی دشمنی میں ہر وقت ہر ممکن طریقے سے مستعد رہتے ہیں اور جس قدر بھی ممکن ہو مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یعنی اپنے علاوہ دیگر اہل ادیان کے لوگوں کو رازدار نہ بناؤ۔ عربی میں بطانۃ آدمی کے ان خاص اہل و عیال کو کہتے ہیں جو گھر کے داخلی امور سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو قسم کے رازدار تھے، ایک قسم وہ جو خیر کا حکم اور ترغیب دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو برائی کا حکم اور ترغیب دیتے ہیں، اور معصوم تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یہاں اہل ہیرا کا ایک بڑا ماہر کاتب ہے، لہٰذا آپ اسے ہاں بطور کاتب مقرر فرما لیں، تو آپ نے فرمایا اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار بنا لوں۔ لا یعنونکم خبالا ودوا ما عنتم، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے، چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، یعنی ان کے چہروں کے نقوش اور زبانوں کے الفاظ ہی سے دشمنیاں نمایاں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنے سینوں میں جو بغض رکھتے ہیں وہ کسی بھی ذی شعور اور عقل مند سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یعنی اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم پر اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنوں جب منافق تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو تم ان سے دوستی رکھنے لگ جاتے ہو، مگر وہ ظاہری یا باطنی طور پر تم سے قطعاً دوستی نہیں رکھتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں ان کتابوں کے بارے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے جب وہ شک و شبہ اور حیرت میں مبتلا ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ الانامل سے مراد انگلیوں کے پورے ہیں۔ منافقوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ مومنوں کے سامنے تو ایمان اور مودت کا اظہار کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر ان کی صورتحال اس کے بالکل خلاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ان سے کہہ دیجئے کہ بدبختو تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ تم مسلمانوں سے جس قدر بھی حسد رکھو، ان سے جس قدر بھی بغض رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما کر رہے گا۔ اسی لیے اپنے کلمے کو ہر صورت میں سربلندی عطا فرمائے گا، اپنے دین کو بحر آئینہ غالب کر کے رہے گا، لہذا تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کچھ ہے، تمہارے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض، حسد اور کینہ ہے۔ وہ تمہیں دنیا میں بھی اس کی سزا دے گا کہ یہ تمہاری امیدوں کے خلاف صورتحال دکھائے گا، اور آخرت میں تمہیں جہنم میں عذاب کا شدید مزہ چکھائے گا۔ اب یہ ایک میں بک پرسوں لے کر آیا تھا، کل یا کل گیا تھا یا شاید 4-5 دن پہلے، یاد نہیں رہا مجھے۔ تدبر و عمل، قرآن پاک پہ غور کرنا اور عمل کرنا۔ میں نے جب یہ کتاب کھولی وہاں پہ جہاں پہ میں گیا مکتبے میں، تو کتاب کھولتے اس کو سلیکٹ کرنے میں مجھے ذرا دیر نہیں لگی، کیونکہ جب میں نے اس کے موضوع اور اس کے اندر جو طریقہ کار اختیار کیا اس کو دیکھا تو میرا دل کیا کہ واقعی یار اسے پڑھنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، ہر آیت پہ اب جیسے ہم نے یہ 3 آیتیں کی نا،
یہاں پہ انہوں نے ایک پیج شیئر کیا ہوتا ہے، ایک پیج، اس میں سے العمل بالآیات، کہ ان آیات میں ہمارے کرنے کے کیا عمل ہیں. یعنی ہر آیت میں ایک کسی میں تو قصہ ہوگا نا، کسی میں کیا کہ ہمارے لیے آج کے دن میں کیا سبق ہے. اس آیت سے وہ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہم نے پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مشرکین کے اموال کے بارے میں اور ان کے جو معاملات ان کے بارے میں پورا رسالہ بھی لکھ دوں نا، اس میں ساری تفصیل لکھ دوں کہ ان کو کیا کچھ ملا ہے، پھر بھی ان کو فائدہ اس کا کچھ نہیں ملنے والا. تو اس لیے ہم لوگ اس سے زیادہ اپنی آنکھوں میں ان کو بڑا نہ سمجھیں، ان کی چیزوں کی معترف نہ ہوں. یہ ان کو دنیا میں ملنے والی چند نعمتیں ہیں جو ختم ہونے والی ہیں، اور یہ ان کے اوپر آخرت میں عذاب بننے والا ہے سب کچھ. اس کے بعد انہوں نے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اس میں ہمارے لیے انہوں نے ایک میسج چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں قوم الیوم جلساؤک، اپنے جو مجلس میں بیٹھنے والے ہیں نا، ذرا ان کی ترتیب کرو. کیسے ترتیب کرو؟ وقرب من یعینک علی عبادۃ اللہ، اس کو قریب کرو جو تمہاری اللہ کی عبادت میں مدد کرے. اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کی عبادت میں تمہارا مددگار ہو. وَاسْتَبْدِلْ مِن مَن يَبْعَدُكَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس سے دور ہو جاؤ جو تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے. یعنی ہمارے جو دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان میں سے چنیں ان کو جو اللہ کے ذکر میں آپ کے مددگار ہیں، آپ کی عبادت میں مددگار ہیں. ان کو قریب کر لو، ان کے قریب ہو جاؤ. اور جو ایسے ہیں جن کی وجہ سے تم ذکر اللہ سے بھی غافل ہو جاتے ہو، یعنی کئی ایسے دوست چل یار آج فلم دیکھنے چلیے، ہیں جی، ہوتے ہیں ایسے، ہر کسی کے ہوتے ہیں. دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد چنتے ہی وہ دوست ہیں کہ جن میں صرف خیر ہی خیر ہو. اچھا پھر آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ آپ کو یہ کہیں گے یار یہ کی مطلب ہے اسی انہوں نے چھٹ دئیے، انہیں دی اصلاح نہ کریے. اگر اصلاح کرنے کی نیت سے ان کے ساتھ جڑے ہو تو اصلاح تک رہو، پھر ان کے ساتھ فلم دیکھنے نہ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کے گانوں کی محفل انجوائے نہ کرو. یعنی اس کا مطلب پھر تم اصلاح کے لیے نہیں ہو، پھر تم مزے کے لیے ہو کہ چلو یہ لائف بھی انجوائے کر لیں اور وہ بھی. تو پھر بات سامنے آ جائے گی، پھر قد بدا دل بغدا، یعنی پھر وہ جو ظاہر ہو جائے گا نا پھر اصل نیت کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. پھر ایک اور جو آخری، وہ آنے والی تو کل ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ کل کتاب کافی وزنی ہے، آئندہ میں پوائنٹ لکھ کے لایا کروں گا. ان تمسسکم حسنۃ، اگر تم سب کو کوئی نیکی چھوتی ہے جو کل آیت آئے گی، تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اگر تمہیں کوئی نیکی ملتی ہے یعنی تمہیں کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو وہ تم سے کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ناپسندیدہ ہوتا ہے. اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کو خون کو خوش کرتی ہے. یہ منافقین کے بارے میں اس آیت سے انہوں نے ہمارے لیے سبق لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہنی اخن لکا حصلت نعمتہ، اپنے جو دوست ہیں ان کو جب نعمت ملے تو ان کے لیے خوش ہوں، اور جب ان کو کوئی پریشانی آئے تو ان کے لیے تکلیف محسوس کریں، کیونکہ یہ مومنین کی صفات ہیں. اور اس کے عکس اگر آپ میں صفت پائی جا رہی ہے کہ آپ کسی آدمی کو تکلیف ملنے پر خوش ہو رہے ہیں تو جان لیں کہ یہ صفت المنافقین ہے. اس صفت کو نکالنا ہے اپنے اندر سے، ہم نے اس صفت سے اپنے آپ کو خاص. یہ ہے اس کتاب کا فائدہ. جو باقی تو بہت ساری ڈیٹیل باتیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کی کہ جس کو شیئر کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ ان میں سے عمل ہماری آج کے دور میں اس آیت پہ عمل کیسے ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.